حضرت عبد المطلب نے بیان کی، حضور 6 سال کے ہوئے حضرت آمینہ نے نعت بیان کی، اور جب 6 سال سے کچھ زیادہ کی عمر ہوئی تو حضرت ابو طالب نے ان کی نعت بیان کی۔ 3 لوگوں نے، حضور کے گھر والے پہلے نعت بیان کی، ٹھیک، شاعرہ تھی، طیب و طاہرہ کہلاتی تھی، اور 20 سے 21 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے دنیا سے تشریف لے گئی۔ اب دھیان دینا، توجہ آپ کی، بہت نازک مقام پہ گفتگو ہوگی، توجہ، بہت نازک مقام پہ گفتگو آ گئی، توجہ، اگر آپ بات کر لیں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ جب اسٹیج والے بھی بات کریں اور نیچے والے بھی بات کریں تو مناظرہ ہوتا ہے، تقریر نہیں ہوتی، ٹھیک، اب ایسے میں کوئی مقرر نہیں، نیچے اوپر والے دونوں بولو گے تو مناظرہ ہوگا۔ آواز نہیں آ رہی کیا؟ آواز آ رہی؟ آواز جی، پھر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے جی؟ آواز نہیں آ رہی، دیکھ لو بھیا، مائک والا بھیا دیکھ لو، باہر کا اچھا بس ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا بھائی۔ مائک بگڑے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا انسان کے بگڑنے سے جتنا نقصان ہوتا ہے جی۔ ایک مائک کیا بگڑا اتنے لوگ بے چین ہو گئے، انسان بگڑے تو نظام کائنات کتنا بے چین ہوا ہوگا۔ توجہ فرمائے، عرض کروں بات آ رہی ہے آواز؟ اگر آ رہی تو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر دیں، آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ ایک بار درود شریف پڑھنے نبی اور آل نبی پر۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ توجہ آپ کی، توجہ، طیباتی طاہراتی یہ ثبوت ملتا ہے۔ 21-20 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی، شاعرہ تھی، ان کے شعر بھی ملتے ہیں ان کے شوہر کی شان میں، ان کے شہزادے کی شان میں، بلکہ شہزادے کی شان میں تو یہ شعر کہیں جس کا مفہوم بیان کرو، امام قسطلانی نے بھی اس کو لکھا ہے اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے۔ توجہ فرما دیں آپ، توجہ کریں، توجہ ہے سب کی۔ آپ بات کرتے تو میرے ذہن سے مضمون نکلتا ہے کیونکہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں، میرا مسئلہ یہ ہے، آپ جتنی توجہ دیتے ہیں ادھر سے اتنا ہی نکلتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے سب کی، ایک بار پھر درود شریف پڑھیں، آپ عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ توجہ آپ سب کی، توجہ فرمائے، طیبہ تھی، طاہرہ تھی، شاعرہ تھی، بہت سمجھدار، بڑی پاک دامن تھی۔ حضور کی شان میں شعر اس وقت کہ جب حضور 6 سال کے تھے، مقام ابوا میں جب آخری ہچکیاں لے رہی تھی، اس وقت آپ نے کہے اللہ اکبر، فرماتی ہے میرا بیٹا کبھی بتوں کی مدد نہیں کر سکتا، میرا بیٹا کبھی بتوں کا پرچار نہیں کر سکتا، میرا بیٹا نہ بتوں کی مدد کر سکتا ہے نہ بتوں کا پرچار کر سکتا ہے، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ اور فرماتی ہے حضرت آمینہ، فرماتی ہے میں نے، اللہ اکبر، فرماتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، آنے والے دنیا سے چلے جائیں گے، کہتی ہے مگر میرا ذکر کبھی بند نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ میرا ذکر جاری رہے گا، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس میرے بیٹے کے ذریعے سے دنیا میرا ذکر ہمیشہ کرتی رہے گی۔ یہ سرکار آمینہ ہے، اے سرکار آمینہ ابوا کی ملکہ، اس محفل پہ بھی توجہ کر دیں، آپ نے کہا تھا کہ آپ کا ذکر ہوتا رہے گا، ارے کسی کی ماں کا ذکر اتنی شان سے نہیں ہوتا جتنا ذکر آپ کا شان سے ہوتا ہے۔ کسی کا بیٹا غوث ہے، کسی کا بیٹا قطب ہے، کسی کا بیٹا کلندر ہے، کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، تنہا تیرا ہی تو لال حبیب اللہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کا ذکر ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ ہوگا، لیکن سیدہ آمینہ کی پوری زندگی ہمیں نہیں ملتی۔ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب سرکار آمینہ کو پہچاننا ہے، میں جاؤں کہاں؟ خوبصورتی مجھے نہیں معلوم، لوگوں نے بس اتنا کہا کہ بہت خوبصورت تھی۔ اب بہت نازک مقام پہ گفتگو آ گئی، امتحان میں نہیں رکھوں گا، لیکن عاشقوں کی طرح سنو گے تو بات بڑھے گی، ورنہ بات پوری ہوگی۔ میلاد بیان ہو رہا ہے، خوبصورتی مجھے نہیں معلوم، پرفیکٹ میں بیان نہیں کر سکتا، امتحان ایسا گیا۔ سخاوت کوئی پوچھے میں نہیں بول پاؤں گا، اتنا معلوم ہے کہ سخی بہت تھی، چلتی کیسے تھی میں نہیں بول پاؤں گا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ طاہرہ تھی، طیبہ تھی۔
پھر میں نے سوچا یا رسول اللہ آپ کے دروازے سے تو کوئی خالی نہیں جاتا، آپ نے اپنی امی کا کردار واضح طور پہ آپ نے بھی بیان نہیں کیا، پھر ہم آپ کی امی کا ذکر کیسے کریں جب آپ کی امی کہہ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کی امی کہہ رہی کہ میرا ذکر ہمیشہ ہوگا، اور ذکر تو اس کا ہمیشہ ہوگا نا جس کا حسن معلوم ہو، جس کا کردار معلوم ہو، جس کی سخاوت معلوم ہو، جس کا انداز زندگی معلوم ہو، جن کی طہارت معلوم ہو، جن کے چہرے کا عالم معلوم ہو، جن کی پرہیزگاری معلوم ہو، جن کی عبادتوں کا شوق معلوم ہو، ذوق معلوم ہو، تو ہم کیسے ذکر کریں؟ یہ نبی ہے، نبی اور صرف میرا نبی ہے۔ حضور نے فرمایا، توجہ، حضور نے فرمایا میری بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے وہ ام ابیہا ہے۔ سبحان توجہ، میری بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے، ان کے الگ الگ القاب ہیں، وہ طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، راقیہ ہیں، ساجدہ ہیں، نقیہ ہیں، تقیہ ہیں، زکیہ ہیں، ام ابیہا بھی ہے۔ تو ام ابیہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل منبر کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کچھ سمجھ میں آئے تو دعا کا دعا دینا۔ بات کس موڑ پر جا رہی ہے؟ سرکار نے صرف اپنے چوتھے نمبر کی بیٹی کے لیے حضرت زینب بنت محمد کے لیے نہیں کہا ام ابیہا، ام کلثوم کے لیے نہیں کہا ام ابیہا، رقیہ کے لیے نہیں کہا ام ابیہا، یہ بھی حضور ہی کی شہزادیاں ہیں، ایک ہی کے لیے کہا کیا؟ میری فاطمہ ام ابیہا ہے۔ اور ام ابیہا عربی میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب اور علماء سے پوچھے، ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے ماں جیسی۔ سبحان ام ابیہا کا اللہ، مطلب ہوتا ہے، توجہ توجہ، ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے ماں جیسی، ماں جیسی، ماں جیسی۔ اگر قبول ہو رہا ہے تو پھر بقی سے اور ابوا سے اب توجہ اللہ کرے ہو رہی ہے۔ توجہ فرمائے، کھیری اور گرد نواز سے آنے والوں، لوگ کہہ رہے ہیں نبی کی اماں کا کردار نہیں پتا ہمیں، رسول اللہ ایک جملے میں کردار بیان کر رہے ہیں، فاطمہ ام ابیہا ہے، فاطمہ میری ماں جیسی ہے، میری ماں جیسی ہے۔ مطلب کیا؟ لوگوں تم نے آمینہ کو نہیں دیکھا لیکن فاطمہ ماں جیسی ہے، اب آمینہ کا حسن دیکھنا ہے تو حسن فاطمہ دیکھ لو، آمینہ کی سخاوت دیکھنا ہے سخاوت فاطمہ دیکھ لو، آمینہ کا چلنا دیکھنا ہے فاطمہ کا چلنا دیکھ لو، آمینہ کا بولنا دیکھنا ہے فاطمہ کا بولنا دیکھ لو۔ لیکن فاطمہ بھی تو پردے میں رہتی ہے یا رسول اللہ، ہمیں کیسے پتا چلے کہ کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، ہم سب کی امی جان ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حسن میں اگر کوئی نبی کے مشابہ تھی تو ایک ہستی جسے دنیا فاطمہ بنت محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کی سخاوت نبی کی سخاوت کی طرح وہ سخی تھی، نبی کی عدالت کی طرح ان کی عدالت تھی، نبی کے چلنے کی طرح ان کا چلنا تھا، نبی کے بولنے کی طرح ان کا بولنا تھا۔ سمجھ میں آیا آمینہ کیسی تھی؟ فاطمہ الزہرا کو دیکھو، سیدہ آمینہ کو سمجھو، فاطمہ الزہرا کو سمجھنا ہے، رسول اللہ کا کردار دیکھو، سیدہ فاطمہ کو ایک بات آئی گئی سیدہ کی، عرض کرو سیدہ کیا؟ ہائے سبحان اللہ۔ حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، چاروں میں سب سے آخر میں سیدہ آئی ہے دنیا، ہاں آخر میں۔ اور کردار کیا ہے؟ کردار، ایک مرتبہ میرے کسی دوستوں نے مجھ سے پوچھا، برا مت ماننا، کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں، بتانے آیا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، اور وقت بھی اب ہو رہا ہے، قریب ختم ہونے کو ہے، توجہ کریں۔ ایک دوست نے مجھ سے کہا سید یہ بتا کہ ہم سنی بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، میں کہا بہت کرتے ہیں، کہ رافضی بھی اہل بیت سے محبت کی بات کرتے ہیں، دونوں محبت کی بات کر رہے ہیں، آپ لوگ محبت کرتے ہیں، وہ محبت کی بات کرتے ہیں، دونوں کی محبت میں فرق کیا ہے؟ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو سیدہ کا ذکر آیا، توجہ کر لینا۔ میرے دوست نے کہا سید یہ بتا، سنی بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، رافضی اہل بیت سے محبت کی بات کرتے ہیں، دونوں کی محبت میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے، ہم محبت کرتے ہیں لیکن اس محبت میں ہم بے ادبی نہیں کرتے اہل بیت کی، لیکن رافضی کیا کرتا ہے، اس کو کسی سے دشمنی ہے، اس دشمنی کے چکر میں وہ محبت کے پردے میں بھی اہل بیت کی بے ادبی کرتا ہے۔
کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا بالکل ایسے ہی جیسے کسی کا سامنے گھر ہو اور خود کا کانچ کا مکان ہو اور سامنے والے سے دشمنی اس کو پتھر مار رہا ہو، تو کانچ کے مکان میں بیٹھ کر جب کسی کے گھر پہ پتھر مارے گا تو اس کا گھر ٹوٹے نہ ٹوٹے لیکن خود کا گھر ضرور ٹوٹ جائے گا۔ تو بولے مطلب سمجھے نہیں۔ میں نے کہا رابضی کیا کرتا ہے، صحابہ کی دشمنی کی وجہ سے اہل بیت کی جب وہ محبت کی بات کرتا ہے تو وہ اہل بیت کی بھی گستاخی کرتا ہے۔ جی رابضی سے بڑا گستاخ اہل بیت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کھیری والوں سمجھنا بہت خاص بات آ رہی ہے، توجہ کرنا، سیدہ کا ذکر ہے عنوان کے تحت، اب میلاد کے ساتھ اہل البیت، توجہ کرو۔ سبحان اللہ۔ رافضی کے اہل بیت بیان کرنے میں اور سنی کے اہل بیت بیان کرنے میں فرق کیا ہے؟ وہ بیان کرتے وقت گستاخی بھی کر رہا ہے اور ہم بیان بھی کر رہے ہیں، محبت بھی کر رہے ہیں، اور بے ادبی کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ توجہ نوجوانوں کی خاص مثال کے طور پہ، رابضی جب سیدہ فاطمہ بیان کرتا ہے، جو بھی رابضی ہے، کسی کا نام ہمیں نہیں پتا، لیکن توجہ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ جب رسول اللہ کا وصال ہوا، جب حضور کا توجہ، آپ کی بات پوری کر دوں، ختم کر دوں بات؟ کھیری والوں 7 سال کے بعد ہے وہ ختم کر دوں، اگر سننا چاہتے ہیں تو بتائیں، سننا چاہ رہے؟ اب آپ کوئی بات تو نہیں کرے گا، بہت نازک بات ہو رہی ہے نا، اسی لیے توجہ۔ رابضی جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو سیدہ فاطمہ الزہرا بار بار دربار میں گئی، دربار میں گئی، دربار میں گئی، کہا فدق دو، فدق دو، فدق دو، دربار میں گئی۔ یہ رابضی کا بیان ہے، کلپیں بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، سب ہے، وہ کہہ رہا ہے، کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ فرق کیا ہے، فرق دیکھو، توجہ کرنا، فرق دیکھو۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دربار میں گئی، دربار میں گئی، دربار میں۔ لکھیم پور کھیری والوں ذرا مجھے بتاؤ، اگر آپ کے کھیری میں کسی کے ابا کا انتقال ہو اور دوسرے ہی دن سے بیٹی اپنے بھائیوں کے پاس آئے اور آ کر کے میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، تو بولو لوگ کیا کہیں گے؟ تجھے باپ کے مرنے کا غم نہیں ہے ظالم؟ کیا کہیں گے؟ تجھے باپ کے مرنے کا غم نہیں ہے؟ کیا تو باپ کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی؟ تو بولو توہین ہے کہ نہیں ہے؟ معاذ اللہ، ملانے کے لیے کہ رسول سمجھانے کے لیے؟ بولو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بیٹی اگر بار بار حصہ مانگنے آئے تو لوگ یہ کہیں گے تو باپ کے مرنے کا غم نہیں ہے اور تو اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اور یہ ظالم رابضی سیدہ کے لیے کہتا ہے کیا میرا حصہ دو، میرا حصہ دو کہہ رہی تھی، بار بار دربار آ رہی تھی، بار بار دربار آ رہی تھی۔ یہ رابضی ہے جو صدیق اکبر کی دشمنی میں سیدہ فاطمہ کے کردار پر بھی سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہے، اور جو سیدہ کی توہین کرے، سیدہ فاطمہ کی گستاخی کرے، وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کی نالین کی گستاخی پہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو فاطمہ تو بدائے رسول ہے، حضور کے دل کا ٹکڑا ہے، ان کی گستاخی میں کافر کیوں نہ ہو؟ ارے میرے مسلک میں تو سنیوں کے یہاں یہ ہے، اگر کوئی سید کی توہین بحیثیت سید کر دے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو سیدہ کی کرے، جب سید کی گستاخی کافر بنا دیتی ہے تو سیدہ کی گستاخی پر کیا ہوگا؟ یہ میرا اہل سنت کا مسلک ہے۔ رابضی سیدہ کی توہین کر رہا ہے صدیق اکبر کے بغض میں، صدیق اکبر کی عداوت میں۔ اب ہم سے سن ہم کس طرح سیدہ کو جانتے ہیں۔ ارے نادان، تو کہتے دربار میں گئی، دربار میں گئی، دربار میں گئی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس دن حضور کا وصال ہوا ہے اس کے بعد سے قبر میں جانے تک سیدہ کی آنکھوں سے آنسو کبھی خشک نہیں ہوئے۔ ارے جو فاطمہ، جملے پہ توجہ کرنا، جو فاطمہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں خدا کے دربار میں نہ جاتی ہو، گھر میں نماز پڑھتی ہو، جو نماز پڑھنے کے لیے خدا کے دربار میں مسجد میں نہ جاتی ہو، گھر میں نماز پڑھتی ہو، جب نماز کے لیے مسجد نہیں جاتی خدا کے دربار میں، تو دنیا مانگنے کے لیے کسی کے دربار میں کیسے جا سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر۔ ایک بات، اور اگر تجھے غرور علم پر تو آ بیٹھ کے بات کر، دربار ثابت کر، دربار ثابت
साबित कर। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर तूने दरबार साबित कर दिया, आज के बाद तकरीर करना बंद कर दूंगा, खत्ते गुलामी लिख दूंगा, क्योंकि वहां कोई दरबार था ही नहीं। एक मस्जिद नबी की सारे फैसले वहां होते थे, वो दरबार नहीं गई। अब तेरे अकीदे में फातिमा बार बार घर से निकल कर फतक मांगने जा रही है, मेरे अकीदे में जो मस्जिद ना जाए वो किसी के दरबार में क्या जा सकती है। और मेरे सुन्नियों का इमाम तो अब मस्जिद उसके ऊपर की बात करता है। तेरे अकीदे में वो है जो बार बार घर से जा रही है, और सुन्नियों के अकीदे में ये है जिसका आंचल न देखा, जिसका आंचल न देखा, मोहम्मद ने उस निदाए नज़ाहत पे जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जो घर से जाएगी, जो घर से जाएगी उसको कौन कौन देखेगा। लेकिन सुन्नियों के अकीदे में फातिमा वो है जिसके सर के दुपट्टे को, तवज्जो, सैयदा को नहीं, जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज न देखे, है? जिसे चांद और सैयदा को नहीं, सर के दुपट्टे को चांद और सूरज न देखे, उसको क्या कहते हैं? फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। अंदाजा करें। अब बताओ, राबसी ज्यादा इज्जत बयान कर रहा है अहले बैत की या सुन्नी इज्जत बयान कर रहा है? सुभान अल्लाह। बताएं, वो तो गुस्ताखी का पहलू निकाल रहा है उसकी बयान करने से। और हमारे यहाँ जिसका आंचल न देखा, मोहम्मद ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। इसी पे बात मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि मेरे इमाम कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे इस शेर पे सुन्नियों को सुभान अल्लाह मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ खीरी वालों के और मखदूम खीरी के दीवानों के इश्क पर छोड़ता हूँ कि सैयदा के नाम पे कौन कौन चुप है, कौन कौन बोल रहा है। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खीरी वालों, क्या पता चला, क्या पता चला, क्या पता चला? इस शेर का मतलब समझे। आजकल कुछ बदबख्त कहते हैं सुन्नी अहले बैत बयान नहीं करते। मैंने कहा जितना सुन्नी बयान कर चुके हैं, किसी का बाप भी बयान नहीं कर सकता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शाने अहले बैत, नाराए हैदरी। सुन ले, सुन ले, सुन ले, जिक्र अहले बैत का उन्वान दिया मिलाद के साथ, तो सुन ले। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। पहली बात तो बताऊं, आला हजरत ने सैयदा का जिक्र जहां भी किया, असली नाम लेने की हिम्मत ही नहीं की। तवज्जो, पूरी हिदायत बख्शिश उठा ले। मैंने जितना पढ़ा है, नामे फातिमा के साथ उन्होंने फजीलत बयान नहीं की। जहां जहां भी बयान किया, अलकाब के साथ बयान किया, सिर्फ उनके लक़ब के साथ शान बयान की। अरे सुन्नी तो असली नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। ये सुन्नियों का अदब है, ये इमाम अहले सुन्नत का अदब। देखो मैं चंद मिसालें देता हूँ। मौला गुलबुन रहमत ज़हरा, यहाँ भी ज़हरा का नाम नहीं लिया। फिर सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। इसी तरह आगे बढ़ूंगा, लेकिन तवज्जो, आप सुन रहे बहुत अच्छा, तो हिम्मत हो रही है अर्ज करूं क्या मतलब वो है शेर का। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खीरी वालों तवज्जो करना, यूं बयां करते हैं सुन्नी, यूं बयां करते हैं सुन्नी, यूं बयां करते हैं सुन्नी, यूं बयां करते हैं सुन्नी। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। उलमा फुक़हा मुहद्दिसीन सूफिया बयान करेंगे तो बहुत बड़ा बयान करेंगे। मैं तालिब इल्म जो समझा आला हज़रत के शेर को, मतलब क्या? जाने अहमद का मतलब क्या? अहमद नाम है आसमानों में मेरे नबी का, और नाम है ज़मीन पर मोहम्मद, और नबी की जान। जाने अहमद का मतलब नबी की जान। नबी की जान की राहत कौन? नबी की जान की राहत कौन? सैयदाए कायनात हसनैन पाक की अम्मी। मतलब क्या हुआ? समझे, समझ में आया कुछ? चुप नहीं रहोगे, जिस दिन समझ जाओगे। मतलब ये है, आदम बेचैन होते हैं तो मेरे नबी को याद करते हैं, आदम को सुकून मिल जाता है। नूह बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, नूह को सुकून मिल जाता है। यूनुस बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। इस्माइल बेचैन होते हैं, छुरी के
ابراہیم آگ میں بے چین ہوتے میرے نبی کو یاد کرتے سکون مل جاتا ہے. عیسیٰ بے چین ہوتے میرے نبی کو یاد کرتے سکون مل جاتا ہے. حتیٰ کہ جبریل سدرہ پہ بے چین ہوتے ہیں, بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا, اگر بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا, اگر بار بار آتے رہے جبریل سدرہ چھوڑ کر فرشتے اللہ اللہ سدرہ پر جبریل بے چین ہوتے ہیں میرے نبی کو یاد کرتے, فرشتے بے چین ہوتے ہیں نبی کو یاد کرتے ہیں, ابو بکر بے چین ہوتے ہیں بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر, ابو بکر بے چین ہوتے میرے نبی کو یاد کرتے, عمر بے چین ہوتے میرے نبی کو یاد کرتے, عثمان بے چین ہوتے میرے نبی کو یاد کرتے, علی بے چین ہوتے نبی کو یاد کرتے, بلال بے چین ہوتے نبی کو یاد کرتے, سعد بے چین ہوتے نبی کو یاد کرتے, سعید طلحہ زبیر جو بے چین ہوتا ہے نبی کو یاد کرتے. وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین ہے, جب وہ نبی بے چین ہوتے ہیں تو حسنین کی امی نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک شان اہل بیت, شان اہل بیت, نعرہ حیدری. سب بے چین ہو تو میرے نبی کو یاد کر کے چین پاتے ہیں, اور ہر بے چین دل کا چین جب نبی بے قرار ہوتے ہیں تو حسنین کی امی فاطمہ الزہرا سے چین پاتے ہیں. فاطمہ الزہرا کو کوئی جان سکتا ہے؟ اللہ اکبر, جان احمد کی راحت پہ لا کر. اور ایک اور مقام پہ سیدہ کا ذکر کیا, وہاں بھی نام نہیں لیا. ابھی لقمے کا وقت نہیں آیا, ابھی غوث پاک کے خزانے میں بہت ہے. یہ تراوی نہیں ہے پیارے کہ محدود 1.5 پارہ پڑھنا پڑے گا, یہ غوث پاک کا خزانہ ہے. ابھی لقمے کا ٹائم نہیں آیا, اتنی جلدی نہیں آیا, ابھی وقت تھوڑا صبر کریں. میرے امام کہتے ہیں سیدہ کی شان کیا ہے, سن لیں. نور نور سیدہ کیا ہے؟ نور. سیدہ کیا ہے؟ مل کے بولو سیدہ کیا ہے؟ ارے سیدہ کا ذکر آ رہا ہے تو مولا کا بھی ذکر آ جائے گا. ذرا سا جوانوں کی طرح عاشقوں کی طرح نہ آ گئے. نعرہ حیدری, حیدر 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 حیدر. کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی درخت جاتا ہے, کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی درخت جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر نعرہ حیدری. ڈگر ڈگر گلی گلی, ڈگر ڈگر گلی گلی, شان اہل بیت, عظمت اہل بیت, حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ, سرکار وزیر بیاہ صاحب قبلہ, نعرہ حیدری. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. کیا نور, فاطمہ الزہرا نور ہے. میں نے کئی جگہ اس کو بیان کیا لیکن لوگوں نے کبھی چپ کر نہیں سنا. یہ اس ذکر کی کرامت ہے, یہ لوگوں نے چپ کر کبھی نہیں سنا, اور جنہوں نے چپ کر سنا میں نے کہا نکل جاؤ, اس لیے کہ اس محفل میں خوش کے لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ جام و مینا کی محفل ہے, یہاں کرائے کے ٹٹوؤں کو نہیں بلایا جاتا. حسنین کی امی جس کو چن لیتی ہے اسی کو آنا نصیب ہے. نور 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 سیدہ کہ نور. میں نے آیت پڑھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرما رہے نور آیا اور کتاب. توجہ, نور آیا اور کیا آیا؟ یہ میلاد ہے. اور جب جا رہے تو کہتے ہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, نور بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. آئے 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 حضور لے کر بھی آئے تھے نا, حالانکہ وہ خود بھی نور ہے, لیکن اس معنی میں اہل بیت چھوڑے تو اہل بیت بھی تو نور ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے. لوگ کہتے ہیں یہ
اعلیٰ حضرت والے کیا یہ مولائی نہیں ہے؟ میں نے کہا 14ویں صدی میں احمد رضا سے بڑا کوئی مولائی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ ہاں لیکن ہم توجہ، جیسے مسلمان دو ٹائپ کے، ایک اپنی مرضی کا مسلمان اور ایک اللہ کی مرضی کا مسلمان۔ تو اپنی مرضی کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ کو مانوں گا، اللہ کی نہیں مانوں گا۔ یہ اپنی مرضی کا مسلمان، ہنسنے کی بات نہیں، یہ تو دکھ کی بات ہے۔ شراب بھی پیوں گا، جوا بھی کھیلوں گا، زنا بھی کروں گا، سود کے دھندے بھی کروں گا، حرام بھی کھاؤں گا، اللہ تجھے مانوں گا، تیری نہیں مانوں گا۔ یہ اپنی مرضی کا مسلمان، اس کا کیا حال ہوگا یہ اللہ جانے وہ جانے۔ لیکن جو اللہ کی مرضی کا مسلمان، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تجھے بھی مانوں گا اور تیری بھی مانوں گا۔ بولو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو جیسے مسلمان دو قسم کے ہیں، ویسے مولائی بھی دو قسم کے ہیں۔ مولائی بھی دو قسم کے ہیں، ایک اپنی مرضی کا مولائی، علی آپ کو مانوں گا، آپ کی نہیں مانوں گا، آپ کو مانوں گا، آپ کی نہیں مانوں گا، ان کو میں کچھ نہیں کہتا، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ ان مسلمانوں کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد ہے جو اللہ کو مانتے اللہ کی نہیں مانتے۔ تو کچھ مولائی ایسے علی آپ کو مانتے آپ کی نہیں مانتے، لیکن ایک دوسرے مولائی ہے، علی پاک میرے مولا آپ کو بھی مانیں گے اور آپ کی بھی مانیں گے۔ ارے ہم مولائی نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ ہمیں تو فخر ہے مولائی ہونے پہ، اس لیے کہ کسی کا ہی تو مولا ہوتا ہے۔ مولا سب کا نہیں ہوتا، مولا کسی کا ہوتا ہے، اور جس کا مولا ہوتا ہے وہی مولائی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں مولائی ہے، لیکن وہ مولائی نہیں جو علی کو مانے علی کی نہ مانے۔ ہم وہ مولائی ہے علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں۔ علی نے 2.5 سال جس ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی اس کو کبھی گالی نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں علی نے جس کو امام مانا، جب علی اتنا بلند ہے تو علی نے جس کو امام مانا ہو ابو بکر کتنا بلند ہے۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کی صفات۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے اہل بیت بیان نہیں ہوتا، میں نے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، اس کے جتنے راوی ہیں وہ کون ہے وہ بتا، تیرے ابا ہے، تیرے دادا ہے، کون ہے؟ ارے خم میں جتنے تھے وہ سب میرے نبی کے صحابی تھے۔ یہ حدیث بیان کرنے والے تو صحابہ ہے نا، اگر صحابہ کے دل میں علی کی دشمنی ہوتی تو چھپا لیتے، بیان کیوں کرتے؟ مگر سب نے سنا اور سب نے بیان کیا، بلکہ صدیق و فاروق تو یہ کہتے ہیں علی مبارک و مبارک ہو، تو ہمارا بھی مولا ہے اور تمام مومنوں سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارا بھی محبوب ہے اور تمام مومنوں کا محبوب ہے۔ اسی پہ تو ہم کو ناز ہے نا۔ بلکہ ایک بات کہوں، جو ہم سنیوں کو تانا دیتے کہ علی سے محبت نہیں کرتے، میں ان سے کہتا ہوں جو علی سے محبت نہ کرے دشمنی رکھے، سنی تو دور کی بات ہم اس کو حلالی بھی نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارے اپنے جذبات ہیں، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کا۔ اگر تمہاری تھکن کا احساس نہ ہوتا تو بات آگے بڑھاتا، لیکن اینڈ کو پہنچ رہی ہے۔ میرے امام کیا کہتے سن لو، کیا نور، سیدہ نور ہے، اس پہ بنتی ہے سبحان اللہ۔ نور سے بڑی کیا چیز ہے؟ بولیے نور، نور ہے نا۔